بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور میں امید کرتا ہوں ہمیشہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے گا۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ حصہ نظم سے ہے۔ حصہ نظم میں ہماری یہ تیسری نظم ہے۔ اس کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اس کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ عزیز طلباء، الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے۔ اکبر آپ کا تخلص ہے۔ آپ کا پورا نام سید اکبر حسین رضوی ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ طبعاً حصول تعلیم کی طرف راغب رہے، جس کی وجہ سے آپ چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ نوکری حاصل کرنے کے باوجود اپنی تعلیم کو جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ عزیز طلباء، شاعری میں حیدر علی آتش کو آپ نے اپنا استاد بنایا، ان سے آپ نے اصلاح لی، مگر کچھ ہی وقت کے بعد اپنا انداز، اپنا جداگانہ انداز شاعرانہ آپ نے اپنایا، جس کی بدولت ایک طرف تو آپ کو لسان الاثر کا خطاب دیا گیا، اور دوسری جانب آپ کو خان بہادر کا خطاب نوازا گیا۔ عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی نے یہ جو نظم تحریر کی، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یہ ایک دعائیہ نظم ہے، اور یہ ملک پاکستان بننے سے بہت پہلے کی آپ کی نظم ہے۔ گویا یہاں پہ یہ جو چمن ہے، اس سے مراد اکبر الہ آبادی کا وطن ہے، اور وہ وطن ہندوستان ہے، کیونکہ اس وقت بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جن جگہوں میں وہ اپنا بچپن، اپنا لڑکپن گزارتا ہے، اور پھر جہاں پہ اس نے محنت اور مشقت کی ہو، اپنا خون پسینہ، اپنی جوانی گزاری ہو، انسان کو اپنے اس وطن سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک طرف تو چمن سے مراد آپ عالم اسلام لیں گے، دوسری جانب آپ امت مسلمہ لیں گے، اور تیسری جانب آپ جس وطن میں رہتے ہیں، ملک میں رہتے ہیں، اس چمن سے مراد آپ اپنا وطن لیں گے۔ تو اکبر الہ آبادی دعا کرتے ہیں، خدا، اے میرے اللہ، سرسبز رکھ
اس چمن کو، میرے اس چمن کو مہرباں ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر۔ تو عزیز طلبہ، یہ کچھ انٹروڈکشن تھا شاعر کا۔ اب ہم یہ جو نظم ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تمام طلبہ آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں۔ یونیک نوٹس کا پیج نمبر 140 ہے، وہاں پہ اکبر الہ آبادی کی یہ نظم ہے۔ تو آئیے ہم اس نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری نظم ہے۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر ہے اکبر الہ آبادی۔ یہ سب سے پہلے یہ مشکل الفاظ کے کچھ معانی ہیں۔ جیسے جیسے ہم شعر پڑھیں گے ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں سب سے پہلے ان کے معانی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ابھی ہم سب سے پہلے اس نظم کا جو خلاصہ ہے اس کو دیکھیں گے، پھر ساتھ اس نظم کی ہم تشریحات شروع کر دیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ جو خلاصہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ 5 نمبر کا اگرچہ یہ سوال ہے، اس میں ہائیسٹ بچوں کے 4 نمبر آتے ہیں۔ آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے اس نظم سے باہر آپ نے کوئی چیز بھی تحریر نہیں کرنی۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ بہار کا موسم آیا ہے تو چمن میں ہر طرف پھول کھل اٹھے ہیں، جنہیں دیکھ کر بلبل گیت گا رہے ہیں۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہونے سے گویا زمرد کا فرش بچھ گیا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا خوشبو سے معطر ہو کر مستانہ انداز میں چل رہی ہے۔ شاخیں نشو نما کے نشے میں جھوم اٹھی ہیں، پرندے خوشی سے چہچہا رہے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا پھول دار شاخ کی بالائیں لے رہی ہے۔ پھول کی کلیاں حسینوں کی طرح خوبصورت ہو گئی ہیں۔ پھول شبنم سے وضو کر رہے ہیں۔ بلبل کی آواز آذان محسوس ہو رہی ہے۔ شاخیں سجدہ ریز ہیں اور پھولوں کی پتیوں کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہے۔ پھول کی پتی خوبصورت الفاظ میں باغ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ یہ عزیز طلبہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی اپنی اس مشہور نظم میں کہتے ہیں، بہار آئی، بہار آ چکی ہے، کھلے گل پھول کھل اٹھے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کھلے، یہ جمع کا ہے، اور گل یہ واحد کا ہے۔ گویا جو جنس ہے وہ اگر جملے میں واحد ہو اور جو فعل آیا ہے وہ اس میں جمع کا آئے تو اس سے مراد ہے یہ جو جنس ہے مکمل کی مکمل یہ مراد ہے، اور گل جو جنس ہے یہ ساری کی ساری اس سے مراد ہے۔ گویا جتنے پھول ہیں، جتنے رنگوں کے پھول ہیں، جتنی قسموں کے پھول ہیں، وہ سارے کے سارے پھول کھل چکے ہیں۔ بہار آئی،
کھلے گل، وہ سارے پھول کھل چکے ہیں۔ زیب، زیب کہتے ہیں بیٹا سجاوٹ کو، وہ خوبصورت، جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو۔ زیب صحنے بوستاں ہو کر، اب زیب یہ مضاف الیہ ہے صحن کی طرف، صحن مضاف بن کے پھر مضاف الیہ ہو گیا بوستاں کی طرف، اور بوستاں اس کا مضاف ہے۔ زیب کہتے ہیں سجاوٹ کو، صحن صحن کو کہتے ہیں، بوستاں باغ کو کہتے ہیں۔ بہار آئی کھلے گل، پھول کھل اٹھے۔ زیب صحنے بوستاں ہو کر، باغ چمن کی صحن کی سجاوٹ بن کر جو پھول ہیں وہ کھل اٹھے ہیں۔ انادل نے مچائی دھوم، سرگرم فغاں ہو کر، بیٹا انادل جمع ہے، اس کا معنی ہے بلبل۔ بلبل نے مچائی دھوم، اس نے دھوم مچا دی ہے۔ اب دھوم مچانے کا معنی کیا ہے؟ وہ خوش ہو گیا نا، اور خوش ہونے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گیت گا رہا ہے، وہ اٹکیلیاں کر رہا ہے، وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ ناچتا ہوا گاتا ہوا وہ جا رہا ہے۔ اس لیے شاعر نے دھوم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس میں جتنی طاقت ہے، اس میں جتنی قوت ہے، اس کی جتنی صلاحیت ہے، یہ اس کے ساتھ خوشی کا جشن منا رہا ہے۔ انادل نے مچائی دھوم، سرگرم فغاں ہو کر، فغاں سراپے کو، شور کو کہتے ہیں، سرگرم ہو کے اس میں جو نا رچ بس کے، اسی میں جو نا وہ کھو کے، یعنی کہ بلند آواز سے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ گیت گا رہا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے اپنی اس نظم کے پہلے شعر میں کہا ہے بہار میں پھول مسکرا رہے ہیں۔ بیٹا یہ مرکزی خیال ہے، ذرا توجہ سے سن لیں۔ بہار میں پھول مسکرا رہے ہیں، بلبل چہک رہی ہے۔ جو بلبل ہے وہ چہک رہی ہے۔ تو عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی نے یہاں پہ ایک منفرد انداز کے ساتھ باغ کی تصویر کشی کی ہے۔ آپ کہتے ہیں بہار آ چکی ہے، اس کی آمد ہے، اور جو موسم بہار ہے اس کی وجہ سے پورے باغ میں پھول کھل اٹھتے ہیں، اور جو پھولوں کے عاشق پرندے ہیں وہ بھی باغ میں آ جاتے ہیں، اور ان کو بھی، کیونکہ بلبل کا محبوب پھول ہے، جب محبوب اور محب کی ملاقات ہو تو اس میں جو محبوب کی کیفیات ہوتی ہیں، شاعر نے وہ بلبل کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے کہ انادل نے دھوم مچائی سرگرم فغاں ہو کر۔ اس کو تو وصال محبوب کے لمحات میسر آئے ہیں، اس کی تو خوشی دیدنی ہوگی، اسے تو دیدار محبوب نصیب ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج اس کے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں رہے۔ وہ تو محبوب
سے محبت بھری باتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک دیوانگی اس بلبل میں موجود ہے۔ تو بلبل کیا کرتا ہے؟ وہ محبوب کی جو تعریفات ہیں وہ کر رہا ہے، وہ محبوب کی حسن میں کھو کے اس کی خوبصورتی کے گیت گا رہا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے اپنے اس پہلے شعر میں بڑا خوبصورت منظر کھینچ دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے یہ شعر موجود ہے جو اس کے اوپر ثابت آتا ہے۔ فضا ہنس رہی ہے، ہوا گا رہی ہے، فضا ہنس رہی ہے، ہوا گا رہی ہے، بڑی تمکنت سے بہار آ رہی ہے۔ یہ جو بہار ہوتی ہے یہ بڑی ناز انداز سٹائل کے ساتھ آتی۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ اب جو بات مراد ہے وہ کیا ہے؟ چمن میں خزاں ہے، خزاں کی وجہ سے ساری ویرانیاں ہیں، جس کی وجہ سے باغ، اس کے پھول جھڑ چکے، اس کے پتے جھڑ چکے، اس کی شاخوں سے بھی زندگی جو نا وہ چھن چکی ہے۔ جب موسم بہار آ جاتا ہے تو ان شاخوں میں نئی زندگی آتی، ان شاخوں پہ نئے پتے کھلتے ہیں، اور پھر ان پتوں کے ساتھ بور لگتا ہے، اس پہ پھول کھلتے ہیں، اس پہ پھل کھلتے ہیں۔ گویا بہار نے آ کے اس میں ایک نئی زندگی ڈال دی، پیدا کر دی۔ اس سے پہلے خزاں میں وہ منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ آج بہار کی وجہ سے اس منظر کو چار چاند لگ چکے ہیں، سارے حسن اس میں سمو چکے ہیں، سارے رنگ وہاں پہ کھل چکے ہیں، جس کی وجہ سے شاعر کہتا ہے پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یہ خوبصورت لباس زیبتن کر کے یہ پھول کھل چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو لوگ خزاؤں میں وقت بسر کرتے ہیں نا، صرف اس آس امید پہ کہ اگر اچھے وقت نہیں رہے تو یہ برے وقت بھی سدا نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جو لوگ بھوک میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ ظلم کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ معاشی بدحالی کی ایک تصویر بن چکے ہیں، جن لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، جن لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات نہ ہوں، گویا وہ اس زمین پہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں۔ وہ جو منظر ہے وہ موت سے زیادہ بھیانک منظر ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب اس خزاں کے ماحول میں بہار آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہر چہرے پہ شادابی آتی ہے، ہر کوئی وہ جو نا طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، وہ لوگ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جشن کا ماحول بن جاتا ہے۔
باہر سے آنے والے شخص کا بھی وہاں پہ جی لگ جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج بہار آ چکی ہے، گویا رنگوں کی ساری جو کیفیات ہیں وہ وہاں پہ آ چکی ہیں۔ یہ ایسا انقلاب ہے، یہ ایسی تبدیلی ہے جو کائنات کی ہر چیز نے محسوس کی ہے، چاہے حشرات ہوں، چاہے طیور ہوں، چاہے یہ جو وہاں کے کوئی جانور ہوں، چاہے وہاں پہ رہنے والا انسان ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آج خوش ہو چکے ہیں کہ بہار آ چکی ہے۔ گویا آمد بہار کی ہے، جو بلبل ہے نغمہ سنج، جو بلبل گیت گا رہا ہے، اس کا مطلب ہے بہار کی آمد ہے۔ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، پرندوں کی زبانی ایک اڑتی سی خبر ہے کہ بہار آ رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی ایک جہت تشریح میں یہ بھی ہم بنائیں گے کہ جب موسم بہار کا آ رہا ہو، اس کی آمد ہو، بہار آنے سے پہلے آپ بہار کی تیاری شروع کر دیں، تو یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بہار کا دن شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں شادی کی جو تقریب ہے، جس دن، اس دن سے 1 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے ہم اس شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ یہیں سے ہماری خوشیوں کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ شادی کا دن 1 ماہ یا 2 ماہ دور ہے۔ ایسے ہی اب باغ میں خزاں ہے، ابھی بہار کی ہم نے نوید سنی ہے، ہم آج سے اس بہار کی تیاری شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی طاقت سے، ہم نے اپنی استطاعت سے خزاں کا 1 مہینہ کم کر دیا ہے، بہار کا 1 مہینہ ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ پہلے بہار اگر 6 ماہ کی تھی تو خزاں بھی 6 ماہ کی تھی۔ اب کیا ہوا؟ بہار 1 ماہ اضافہ ہونے سے 7 ماہ کی ہو گئی، اور خزاں 1 ماہ کم ہو کے 5 ماہ کی رہ گئی۔ اب 5 مہینوں کی خزاں ہے، 7 مہینوں کا موسم بہار ہے۔ اگر ہم زیادہ جو ہے نا وہ حوصلے اور جذبے والے ہوں تو ہم بہار کا 1 مہینہ اور اضافہ کریں گے، ہماری بہار 8 ماہ کی ہوگی، ہمارا خزاں صرف 4 مہینوں کا رہ جائے گا۔ اس لیے شاعر ہمیں یہاں پہ یہ ترغیب دے رہا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، ہنستے ہیں کہ بہاراں ہیں، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ کہ اگر چلنا ہے تو باغ میں جائیں، زندگی کے آپ کو سارے رنگ اس باغ میں نظر آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ، شاعر نے کہا ہے کہ جو بلبل ہے نا، یہ جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ گیت گا رہا ہے، تو اس میں اس کی جہت یہ موجود ہے کہ محبوب کو دیکھنے رہنے کی آرزو آج پوری ہو چکی ہے۔ بلبل نے جس کا سالوں انتظار کیا تھا کہ کب بہار کا موسم آئے گا، کب پھول کھلے گا، آج پھول کھل اٹھا ہے، بہار کا موسم آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اس خوشی میں دیوانہ وار چہچہا رہا ہے، اور اس کے چہچہانے سے باغ میں ایک ہنگامہ
برپا ہو چکا ہے اور اس کے ہنگامے سے ایک رونق لگ چکی ہے، اور وہ جو رونق ہے اس کی وجہ سے پورے باغ کا ماحول خوبصورت ہو چکا ہے۔ گل و بلبل سبھی تماشائی، گل و بلبل سبھی تماشائی آ گئے جس طرف بہار آئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ اکبر الہ آبادی کی نظم کا پہلا شعر تھا۔ اب ہم پڑھیں گے آپ کی نظم کا دوسرا شعر۔ آپ کہتے ہیں بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، کہتے ہیں کہ فرش جو ہے یہ بچھ چکا ہے۔ فرش بچھ چکا ہے کس چیز کا؟ زمرد کا۔ کس چیز کا فرش بچھا ہے؟ زمرد کا۔ یہ بڑا قیمتی زمرد پتھر ہوتا ہے جو سبز رنگت کی طرح ہوتا ہے۔ تو جو فرش بچھا ہے نا گھاس کا، اب اس کے اوپر کیا ہے، صبح کی جب کرنیں پڑتی ہیں تو وہ زمرد رنگت میں ڈھل جاتا ہے۔ جو لوگ باغ میں جاتے ہیں نا وہ اس منظر سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اہتمام، اہتمام کا معنی ہے پورا انتظام کر کے، بندوبست کر کے۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں۔ اب جو سبزہ ہے، جو گھاس ہے وہ تر ہے، اس کے اوپر نا اوس پڑی تھی۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس وقت سحری کے وقت شبنم اور اوس کے قطرے وہ زمین کی طرف آتے ہیں، ساری نباتات کو وہ وضو کروا دیتے ہیں۔ باغ میں جب جائیں صبح کے وقت تو وہاں پہ ہمیں گھاس کے اوپر وہ شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں۔ وہ گھاس گیلی ہوتی ہے اور اس گھاس کے گیلے ہونے کی وجہ سے وہ جب سورج کی کرن اس پہ پڑتی ہے تو ان شبنم کے قطروں میں سورج کی کرن اس خوبصورت رنگت میں ڈھل جاتی ہے، گویا وہ زمرد موجود ہے وہاں پہ۔ چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ اب یہاں پہ عنبر فشاں کا معنی ہے، عنبر کہتے ہیں خوشبو کو، فشاں کا معنی بھر کے، خوشبو کو اپنے اندر بھر کے۔ باد صبا یہ صبح کی ہوا کا نام ہے۔ باد صبا چلی عنبر فشاں، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو خوشبوؤں سے بھر کے، مستانہ وش، مستانہ جیسی چال چلی۔ دیکھو بیٹا، اب ہوتا کیا ہے کہ ساری رات جو پھول ہے وہ کلی کی صورت میں بند رہتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں، اور جب باد صبا اس پھول کے پاس آتی ہے وہ اس کے چہرے کو ان شبنم کے قطروں سے خشک کرتی ہے، ڈرائی کرتی ہے۔ جب اس کلی کا چہرہ خشک ہوتا ہے وہ فوراً کلی سے پھول کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی۔ جب وہ کلی تھی اس کے اندر خوشبو پک رہی تھی، اب وہ پھول بنا، جیسے ہی کلی نے منہ کھولا اس کے اندر جو خوشبو قید تھی وہ باد صبا اپنے ساتھ اس کو اڑا لے گئی۔ گویا اب جو باد صبا ہے، یہ تو باد صبا بڑی خوبصورت ہوا ہے، اوپر سے کیا ہے، وہ خوشبو سے بھری ہے، جس کی وجہ سے باد صبا مستانگی کی چال چل رہی ہے۔ عزیز طلبہ،
اکبر الہ آبادی نے یہاں پہ باغ کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو گھاس ہے نا، اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ جیسے ہمارے کسی VVIP گیسٹ نے آنا ہو، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ اس نے باغ کو سبز رنگ کے گھاس سے سجا دیا۔ اب جو صبح کے وقت باغ میں آتا ہے وہ VVIP گیسٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے خوبصورت منظر کا اہتمام کر دیا ہے۔ اب وہ جو سارا گھاس ہے وہ بھرا ہے شبنم کے قطروں سے، سورج کی کرن پڑتی وہ زمرد رنگت میں ڈھل جاتا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ دلربا کلیاں تھی ہر طرف، دلربا کلیاں تھی ہر طرف، خوش نما سبزہ بچھا تھا جا بجا۔ پھر ایک اور شاعر نے کہا ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ وہ تو یوں لگتا تھا کہ یہ جو گھاس کے اوپر شبنم کے قطرے ہیں گویا یہ موتی ہیں جو گھاس کے باغ کے دامن پہ بکھرے ہیں، جس سے باغ سج سنور چکا ہے۔ اور پھر دوسرا موقف جو پیش کیا، دوسرا موضوع اس میں وہ باد صبا کا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے، سارا دن کی جتنی گرمی ہوتی ہے، جب انسان اس وقت باغ میں جاتا ہے اس ٹھنڈی ہوا سے وہ ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہے۔ یہ بے مثال ہوا ہے۔ تو اس میں اوپر سے کیا ہے کہ وہ عنبر فشاں ہو چکی ہے، وہ اپنے آپ کو اس نے ڈھال لیا ہے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ۔ اب وہ جدھر جدھر جاتی ہے خوشبوئیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ صورت شگفتہ ہر گل رنگین قبا کی ہے، صورت شگفتہ ہر گل رنگین قبا کی ہے، مستانہ چال باغ میں باد صبا کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس نظم کا دوسرا شعر تھا۔ ہم تیسرا شعر جو ہے وہ اپنے سیکنڈ لیکچر میں وہاں سے آغاز کریں گے۔ عزیز طلبہ، اکبر الہ آبادی کی اس نظم کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ والسلام۔